بسم الله الرحمن الرحيم. الصيد. خرجت يوم عطلة مع صيادين عندهم بنادق وسكاكين. خرجنا مبكرين في الصباح لم تطلع الشمس وكان معي كثير من أترابي وأصدقائي وأخذنا غداءنا معنا لنتغدى إذا غلبنا الجوع وكنا نريد أن نرجع في المساء. یہاں سے مضمون نمبر 14 ہے الصید، شکار کے بارے میں. آج کا جو سبق ہے اس کا تعلق شکار سے ہے. صاد یصید صیدا، اس کا معنی ہے شکار کرنا. کیا معنی ہے اس کا؟ شکار کرنا. باب ضرب یضرب سے ہے. صاد یصید اجوف یائی ہے. صید مصدر ہے. صیاد شکاری کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ شکاری. خرجت یوم عطلۃ. خرج یخرج، باب نصرہ سے واحد متکلم، فعل ماضی نکلنا. خرجت میں نکلا. اب آگے دیکھو نا جملہ کس طرح بنا رہا ہے. یوم عطلۃ، چھٹی والے دن. تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول ہے فیہ. خرجت یوم عطلۃ، چھٹی والے دن میں نکلا. یوم کی جمع کیا آتی ہے؟ ایام. عطلہ کی جمع عطلات. عطلہ کی جمع عطلات. مع صیادین، صیادین صیاد کی جمع ہے. شکاریوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شکاریوں کے ساتھ. چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے تو اس لیے حالت جری میں یا ما قبل مکسور. مع صیادین، شکاریوں کے ساتھ. اب آگے بتا رہے ہیں کہ عندہم بنادق و سکاکین. عندہم ان کے پاس. عندہم ان کے پاس. ہمارے پاس کیا بولیں گے؟ عندنا. آپ کے پاس عندکا. آپ سب کے پاس عندکم. عندکم بنادق، یعنی عندہم بنادق. بنادق جمع ہے بندقیہ کی. بندقیہ بندقیہ. ان کے پاس بندوقیں تھی. وسکاکین، سکاکین جمع سکین. کس کی؟ سکین کی. سکین کس کو کہتے ہیں؟ چھری. اب ظاہر ہے شکار میں دو چیزیں تو کام آتی ہے نا، بندوق بھی چھری بھی. تو عندہم بنادق و سکاکین، ان کے پاس بندوقیں تھیں اور چھریاں تھیں. اس سے آپ جملے بنا سکتے ہو جیسے خرجت یوم السبت مع الطلاب الى قاعة الاختبار عندہم اقلام وعندہم اوراق وعندہم بطاقۃ یا بطاقات. ان سب کے پاس کارڈ وغیرہ تھے. تو عندہم بنادق و سکاکین، ان کے پاس بندوقیں تھیں اور چھریاں تھیں. خرجنا مبکرین فی الصباح. خرجنا ہم نکلے. اوپر کیا تھا؟ خرجت میں نکلا. اب اس طرح جملے بنتے. دیکھو مضمون بنانے کا طریقہ. خرجنا ہم نکلے. نا ضمیر یہ جو ہے نا ذوالحال ہے. مبکرین اس کی کیا ہے؟ حال ہے. ہم نکلے اس حال میں کہ سویرے سویرے. کیا؟ سویرے سویرے. فی الصباح صبح. فی الصباح. بکر یبکر تبکیر، باب تفعیل سے اس کا معنی ہے جلدی کرنا. کیا کرنا؟ مبکرین جلدی کرنے والے. مبکرین والے. تو لم تطلع الشمس. اب یہ اور اس کی حالات بتا رہے ہیں کہ صبح میں اس حال میں نکلے کہ ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا تھا. طلع یطلع، نصر ینصر سے طلوع ہونا. الشمس سورج. لم تطلع الشمس. الشمس کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، اس لیے لم تطلع کیا لے کر آئے؟ مؤنث. وَكَانَ مَعِي كَثِيرٌ مِّنْ أَتْرَابِي وَأَصْدِقَائِي. کانا پہلے ناقص. کانا معی
کیا تھا؟ میرے ساتھ تھے کثیر، بہت زیادہ، کثر یکثر کرما سے بہت زیادہ ہونا، اطراب طرب کی جمع ہے، ہم عمر کو اطراب کہتے ہیں، اصدقاء صدیق کی جمع ہے، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست۔ وَأَخَذْنَا غَدَاءَنَا مَعَنَا، ہم نے دوپہر کا کھانا لیا اپنے ساتھ، اخذنا ہم نے لیا، اخذ یاخذ باب نصر ینصر سے اس کا معنی ہے لینا، پکڑنا، ہاتھ میں لینا، اٹھانا۔ غدا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، دوپہر کے غدا مطلقاً کھانے کو بھی کہتے ہیں لیکن عموماً دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں۔ آگے دوپہر کے کھانا کھانے کو کہتے ہیں تغدا یا تغدا تغدیہ، کیا بولتے ہیں وہ؟ باب تفاعل سے ہی تغدی یعنی دوپہر کا کھانا کھانا، جیسے آپ اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں تناولت الغداء، میں نے دوپہر کا کھانا لیا، جیسے آپ بولتے ہیں نا وتناولت الفطور، میں نے ناشتہ لیا، تناولت العشاء، میں نے رات کا کھانا کھایا، تناولت التفاح، میں نے سیب کھایا، تو تناولت الغداء میں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ یہ تو یا اسی طرح تغدا یا تغدا تغدین، اتغدا میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، اتناول الغداء میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ اذا غلبنا الجوع، غلب یغلب، ضرب یضرب سے غالب آنا، حاوی ہو جانا، جوع بھوک، اس غلب فعل ہے، جوع فاعل نا مفعول ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، ضمیر منصوب۔ اذا غلبنا الجوع، جب بھوک ہمارے اوپر کیا آئے گی؟ اب دیکھو وَأَخَذْنَا غَدَاءَنَا مَعَنَا لِنَتَغَدَّى اذا غلبنا الجوع، ہم نے اپنے ساتھ کھانا لیا، لام تعلیلی علت بیان کر رہا ہے، لِنَتَغَدَّى اذا غلبنا الجوع، تاکہ جب بھوک غالب آ جائے تو ہم کیا کریں؟ کھانا کھائیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس کو بخار ہے، چیک کرو۔ ہاں بیٹھ جاؤ، اس کو چکر آ رہا تو اس کو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آپ۔ وَكُنَّا نُرِيدُ أَن نَّرْجِعَ فِي الْمَسَاءِ، وَكُنَّا نُرِيدُ ہم چاہتے تھے، ارادہ یرید ارادہ باب افعال سے ہے، کیا کرنا؟ ارادہ کرنا، توجہ سے سنو۔ وَكُنَّا نُرِيدُ ہم چاہتے تھے کہ ان نرجع فی المساء ہم شام کو لوٹ جائیں، شام کو رجع یرجع لوٹنا، ان نرجع فی المساء ہم شام کو لوٹنا چاہتے تھے، ہم شام کو ان مصدریہ جب کسی جملے پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو بتاویل کیا کرتا ہے؟ مصدر۔ اب بتاویل مصدر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھو، بتاویل مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس پورے جملے کے معنی کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے۔ ادھر دیکھو وَكُنَّا ہم چاہتے تھے، لغوی ترجمہ کہ ان نرجع فی المساء کہ ہم لوٹیں شام کو، لیکن اب اس کا جو صحیح ترجمہ ہے نا وہ ہم شام کو لوٹنا چاہتے تھے، ہم شام کو، اب تو لوٹنا یہ کس کا ترجمہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ وَكُنَّا نُرِيدُ أَن نَّرْجِعَ فِي الْمَسَاءِ ہم شام کو لوٹنا چاہتے تھے، شام کو لوٹنا وَلَمْ نَزَلْ نَمْشِي فِي الْحَرِّ وَالشَّمْسِ مسلسل ہم چلتے رہے گرمی میں، والشمس اور دھوپ میں، مسلسل ہم چلتے رہے گرمی میں اور دھوپ میں۔ مشا یمشی، ما یہ جو لم نزل یہ کون سے افعال میں سے ہیں؟ افعال ناقصہ، کان صار ظل بات اصبح امسا ما زال منفت کا ان میں سے ما زال۔ ولم نزل نمشی اور مسلسل ہم چلتے رہے، فی الحر کس میں؟ گرمی میں۔ حر گرمی کو کہتے ہیں، حر کس کو کہتے ہیں؟ گرمی، جیسے حرارہ حرارت گرمائش کو کہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا اشعر بالحر مجھے گرمی کیا ہو رہی ہے؟ لگ رہی ہے۔ سمجھ آئی؟
اشعر بالحر، احس بالحر، میں گرمی کیا کر رہا ہوں؟ محسوس کر رہا ہوں۔ اصابتہ الحرارہ، اس کو گرمی لگی، اس کو، یا اصابہ حر، اس کو گرمی لگی۔ ولم نزل نمشی فی الحر والشمس، مسلسل ہم گرمی اور سورج میں، دھوپ میں چل رہے تھے، شمس دھوپ، حتی تعبنا، یہاں تک کہ کیا ہو گئے؟ تعب یتعب، تھک گئے، باتیں کر کر کے نہیں تھکے، کھڑے کھڑے کیا ہو گئے؟ تھک گئے۔ وغلبنا الجوع والظمأ، غلب یغلب، ضرب سے، جوع کس کو کہتے ہیں؟ بھوک، جاع یجوع، بھوک لگنا، نصر سے، والظمأ، ظمأ یظمأ، فتح سے، پیاس لگنا۔ وغلبنا الجوع والظمأ، یہ ہمارے اوپر بھوک اور پیاس غالب آ گئی، ہمیں بھوک اور پیاس لگی، اس کا ترجمہ بھی یہی بولیں گے کہ غلبنا الجوع والظمأ، غلبنا الجوع والظمأ، یا مجھے بھوک اور پیاس لگی تو آپ بولیں گے غلبنی الجوع والظمأ۔ غلبہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ای غلب الجوع نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ ضمیر منصوب متصل ہے، غلبنی الجوع، غلبنی الجوع والظمأ، مجھے بھوک اور پیاس لگی۔ وکان الغداء مع خلیل، غدا کس کو کہتے ہیں؟ دوپہر کا کھانا۔ وجبۃ الغداء، دوپہر کا کھانا۔ وجبۃ العشاء، رات کا کھانا۔ وجبۃ الفطور، ناشتے۔ وجبہ جو کھانا ہوتا ہے نا، جو اس کو کہتے ہیں وجبہ، الغداء پھر وہ دوپہر رات۔ وقد ضل الطریق، اور وہ راستہ، اس نے یعنی وہ راستہ بھول گیا، وہ راستہ بھول گیا۔ ضل یضل، باب ضربہ یضرب سے، باب ضربہ یضرب سے، ضل یضل ضلالا، یعنی گمراہ ہونا، غلطی ہو جانا، غلطی کرنا، راستہ بھول جانا۔ وقد ضل الطریق، اور وہ راستہ کیا ہو گیا؟ ایک ہے اضل یضل اضلال، جیسے خطیب خطبے میں پڑھتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا مَن يُضْلِلْ، اس کا معنی ہے گمراہ کرنا، جس کو اللہ گمراہ کرے تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ روزانہ استاد بول بول کے تک جاتا ہے، لکھو یاد کرو، پھر بھی اس کو کوئی راستہ دکھا، اب اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جب کوئی خود نہیں پڑھنا چاہے تو استاد اس کو پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ وقد ضل الطریق، اور وہ راستہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا بولیں گے اس کو؟ راستہ بھٹک گیا تھا، راستہ بھٹک گیا تھا۔ وما وجدنا طعاما ولا ماء، اب ظاہر ہے جنگل میں جا رہے ہیں نا، چلتے چلتے بھوک پیاس لگے گی نا۔ وما وجدنا طعاما ولا ماء، وجد یجد ضرب سے، ما وجدنا طعاما، ہم نے کھانا نہیں پایا، ولا ماء، ہم نے پانی پایا۔ یہ لائے نافیہ ہے، پیچھے جب کسی، ادھر دیکھو، کسی جملے کی نفی چل رہی ہوتی ہے نا، تو اسی جملے کی آگے دوبارہ نفی لانے کے لیے لا لایا جاتا ہے، لیکن وہاں اکثر فعل کو ذکر نہیں کیا۔ دیکھو نا کہاں ہے، وما وجدنا طعاما ولا ماء، اصل میں تھا ولا وجدنا ماء، ولا وجدنا، تو وہ پیچھے والا جو منفی تھا نا، وما وجدنا ماء وما وجدنا طعاما تھا، تو یہ وما وجدنا کو پورے ہٹا کے شارٹ کٹ ڈائریکٹ کیا لے کر آ دیا؟ ولا لے کر آ گئے، ولا طعاما ولا ماء۔ وانتصف النہار، وہ آدھا دن ہو گیا، انتصف ینتصف، انتصاف آدھا ہو جانا، نصف ہو جانا، نہار دن کو کہتے ہیں۔ جلسنا فی ظل شجرۃ، فی ظل شجرۃ، ہم جو ہے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، درخت کے سائے میں کیا ہو گئے بابا؟ بیٹھ گئے۔ وجلست فی ظل شجرۃ، ظل سائے کو کہتے ہیں، اظلال، ظلال، ظلول جمع آتی ہے، کیا جمع آتی ہے؟ اظلال، ظلال، ظلول، جیسے آپ نے کہا جلست تحت اظلال الاشجار، میں درخت کے سایوں کے نیچے کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟
جلسنا فی ظل شجرۃ، ظل کی جمع کیا آتی ہے؟ اتنے بیٹھ گئے، ننتظر خلیلا، خلیل کا انتظار کرتے ہیں، انتظر ینتظر انتظار، باب افتعال سے انتظار کرنا، نظر ینظر نظر سے دیکھنا، تو وبرز خلیل من بعد، برز یبرز نظر سے ظاہر ہونا، ضمیر بارز نام سنا ہے کبھی کوئی؟ ہاں ضمیر بارز، برز خلیل، خلیل ظاہر ہو گئے، من بعد دور سے، کس سے؟ بعد یبعد، کرما سے کیا ہونا؟ دور ہونا، ابعد یبعد ابعاد، باب فعال سے کیا ہوئے؟ دور کرنا۔ یہ سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فنادیناہ باسمہ، نادا ینادا مناداتن، باب فعال سے دور سے آواز لگانا، کیا کرنا؟ دور سے آواز لگانا، آواز دینا۔ منادا میں بھی آواز لگایا جاتا ہے، سیدھے کھڑے رہو بغیر، منادا میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ آواز لگا کر کسی کو اپنی طرف، تو حرف ندا کے ذریعے سے آواز دے کر کسی کو کیا کرنا؟ بلانا۔ فنادیناہ باسمہ، ہم نے اس کے نام کے ساتھ آواز لگائی، تو خلیلا، آواز لگا دی نا زور سے، تو زور سے اس پہاڑ پہ چڑھا، بیچارہ ادھر سے چڑھ رہا تھا، یہاں سے آواز لگا دی، فنادیناہ باسمہ، کراچی والے نہیں سمجھیں گے، وحمدنا اللہ، ہم نے اللہ کی کیا کر دی؟ تعریف کی، پروردگار تیرا شکر ہے، ورنہ ہم بھوکے کیا ہو جاتے ہیں؟ اب جاتے پہاڑ پہ چڑھتے 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 تو بھوک بہت جلدی لگ جاتی ہے نا۔ حمد یحمد، سمع یسمع سے تعریف کرنا، کیا کرنا؟ وتغدینا، پھر آگے اوپر کیا کیا ہم نے؟ دوپہر کا کھانا کھایا، واسترحنا قلیلا، استراح یستریح استراحہ، کیا کرنا؟ آرام حاصل کرنا، باب استفعال سے، ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا، آرام کیا، تھوڑی دیر آرام کیا، کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا، ثم خرجنا، پھر ہم نکلے، ودخلنا فی الغابۃ، ہم کہاں داخل ہوئے؟ غابہ کی جمع غابات، غابات ربی غایتی، جنگل میں داخل ہوئے، ووجدنا آثار بقر الوحش، وجد یجد، وجدنا ہم نے پایا، ضرب سے، آثار اثر کی جمع ہے، قدم، نشان، یعنی اثرات، بقر الوحشی، وحشی جان یعنی وحشی گائے کی، اس کو بولتے ہیں نیل گائے، کیا بولتے ہیں؟ جو جنگلی گائے ہوتی ہے نا، اس کے آثار ہم نے پائے، یعنی اس کے قدموں کے نشان، آثار اثر کی جمع، اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان، کوئی آدمی کہیں سے گزر جاتا ہے نا تو اس کے نشانات، جیسے گاڑی گزر گئی تو آپ سے کہا بھائی یہاں سے تازہ تازہ کیا گزری ہے؟ گاڑی گزری ہے، تو اس کا مطلب بریانی آئی ہوگی، اس کا مطلب، تو وجدنا آثار بقر الوحش، جو نیل گائے کی قدموں کے نشان ہم نے پائے، فتفرقنا، ہم الگ الگ ہو گئے، کیا ہو گئے ہوئے؟ الگ الگ۔ جب مال آ جاتا ہے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ان کو پتہ ہے سب مل بانٹ کے کھائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، چلو الگ الگ ہو کے کچھ نہ کچھ تو خاص خاص لوگوں کو مل جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ خاص خاص لوگ لوگوں کو ملنے بھی نہیں دیتے، تاکہ مل گئے تو سب مل کے مطالبہ کریں گے کہ بھائی ہمیں بھی دے دو، فتفرقنا، ہم جدا ہو گئے، پھر وجلسنا بالمرصاد، گھات لگا کر بیٹھ گئے، گھات لگا کر، مرصاد جمع مراصید آتی ہے اس کی، مراصید گھات کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ گھات جانتے ہو؟ مورچہ بنا کر بیٹھ جانا، سمجھ آئی؟ ہاں، وہ صرف بندوق سیٹ کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی اب آنے دو ظالم نیل گائے کو، سمجھ آئی نا؟ تو گھات لگا کر بیٹھ گئے انتظار میں، ظاہر ہے ایک ساتھ مجمع دیکھے گا، شور شرابہ ہوگا تو سب الگ الگ تنہائی میں بیٹھ گئے، وخرجت بقرۃ من بین الاشجار، ایک گائے نکلی درختوں کے درمیان سے، خرجت بقرہ، آ گئی نا مفرد بقرہ، جمع کیا آتی ہے؟ بقرات، بقرۃ من بین الاشجار، درختوں کے درمیان سے،